اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے سلسلے میں کے سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ 4 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 4 ایپیسوڈز میں میں سمجھا چکا ہوں کہ شادی کیوں کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو میں نے چوتھے ہی ایپیسوڈ میں شروع کر دیا تھا بتانا، کہ اگر اتفاق سے آپ دونوں کی نہ بنے، کوئی پرابلم ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے، الگ کیسے ہونا چاہیے، طلاق کیسے لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جتنا میں نے غور و فکر کیا، جتنا علماء کو پڑھا، جتنا اپنی زندگی سے تجربہ حاصل کیا، جتنے اپنے بڑوں کو دیکھا، اور ان سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے رب نے کیا حکم دیا، کیا وجہ سے پرابلمس ہوتے ہیں، اس پہ میں نے ریسرچ شروع کی۔ آج میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دوسرے سبجیکٹ پہ بات چل رہی تھی، 5واں رکوع ختم ہو چکا ہے 33 پہ۔ آیت نمبر 34 سے 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مرد آدمیوں کو عورت پہ قوام بنایا ہے۔ قوام کا لفظ ظاہر بات ہے قیام سے بھی ہے، قائم سے بھی ہے، ایڈمنسٹریٹر کی میننگ میں آپ لے سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کہ وہ اپنی فیملی کو ایڈمنسٹریٹ کرے، سپروائز کرے، اس کو فائنانس پرووائڈ کرے، اس کو لے کے چلے، اس کے اندر لاز بنائے۔ تو اس سے بات ظاہر ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کے پورے سسٹم کو اس لیے بنایا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ بتایا تھا کہ اولاد ہو، کہیں اولاد ہو سکتی ہے، کہیں نہیں بھی ہو سکتی ہے، کبھی لڑکے میں لڑکی میں پرابلم۔ تیسرا سبجیکٹ یہ تھا کہ مرد آدمی پیسہ خرچہ کرے اور عورت اس کے گھریلو کام سنبھالے، کیونکہ اس کو ایٹ اے ٹائم پیریڈز کا پرابلم بھی سہنا ہے، پریگنینسی کے دور سے بھی گزرنا ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد وہ بیچاری وہ بھی ہوتی۔ چوتھا پارٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ دونوں آپس میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ شوہر نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا بھائی؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ہاں، اگر دوسری شادی کر کے آپ کو طلاق دے دیتے اور یہ وعدہ کیے ہوئے ہوتے کہ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ نبھاؤں گا، طلاق نہیں دوں گا، تو وہ وعدے خلافی ہوئی تو دھوکہ ہوا۔ یہاں تو انہوں نے کبھی آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھانے والا ہوں۔ چلو اگر کیا بھی ہے تو میں ساتھ تو نبھا رہا ہوں، مگر یہ بیوی کو رکھتے ہوئے ایک شادی کر رہا ہے وہ شخص، تو یقیناً آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوں گی، یا آپ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہوں گے، یا آپ دونوں مل کے یہ سوچئے کہ ہمارے خاندان کی ایک بچی وہ بیوہ ہو گئی ہے یا اس کا طلاق ہو گیا ہے، تو ہم اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کو شیلٹر دینے کے لیے اپنی زندگی میں لا کے شامل کریں گے، تاکہ وہ آوارہ نہ پھرے، لوگوں میں برائی نہ پھیلے، اس کے اوپر الزام نہ لگے کوئی بھی۔ اگر وہ خود آوارہ ہو گئی ہے تو ہمارے خاندان کا نام بدنام نہ ہو۔ تو اس میں دھوکہ کہاں سے ہوا؟ اچھا، آپ کو اگر طلاق دے کے بھی وہ دوسری شادی کر رہا ہے تب بھی دھوکہ نہیں ہوا نا؟ کوئی بات آپ سے چھپا کے نہیں کر رہا، انہیں دوسری شادی کر رہا ہے۔ عورت اگر دھوکہ دیری کا اگر مطلب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک شوہر کے رکھتے ہوئے دوسرا شوہر انہیں نہیں کر سکتی، انہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہی، آپ کو بھی دھوکہ دے رہی۔ اچھا، اگر وہ بول کے کرے تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ بھئی ابھی تمہارا طلاق نہیں ہوا، آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے میاں ابھی خلا پہ سائن ہی نہیں کرے، تم دوسری شادی کیسا کرتے؟ 7 8 سال 10 سال گزر گئے، پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں، مطلب آپ کا طلاق نہیں ہوا، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ مکالمہ کر رہے ہیں، وہ سب اندازہ ہے، آپ آٹو والے کے ساتھ ہیں، آپ سبزی والے کے ساتھ ہیں، آپ ٹیلر کے ساتھ ہیں، آپ کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا اظہار بھی ہو جائے یا اظہار نہ ہو، تو پھر یہ دھوکہ تو نہیں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 34 میں الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو عورتوں پہ ایک درجہ فوقیت دی ہے۔
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے نہیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں یہ بیان کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الرجال، مرد قوام ہے عورت پر. کیوں قوام ہے؟ کیونکہ اس کو پیریڈز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو بچے پیدا کرنا، ڈیلیوری دینا نہیں ہے، صرف اس کو جو ہے پیسہ کما کے لے کے آنا ہے. تو جو شخص فائنانس کرے گا، جو شخص پیسہ خرچہ کرے گا، گھر کے معاملات کو چلانے کا، آرڈر دینے کا حق بھی تو اسی کو رہے گا نا. اچھا، جب کہ اگر ایک شوہر سمجھدار ہے، دیندار ہے، وہ ہر چیز اپنی جو ہے قرآن کے مطابق کرتا ہو، وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہو، تو اس کے اوپر اگر کوئی عورت حکومت کرنا چاہے، نہیں میں جیسا بولوں گی ویسا ہونا، نہیں یہ آپ کی مرضی چلنے نہیں دوں گی، میں میری مرضی کے گھر میں رہوں گی، میں میری مرضی کے جو ہے کپڑے پہن کے بے پردہ پھروں گی، میں یا میری مرضی سے پیسے خرچہ کروں گی، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، میں آپ کو بتائے بغیر پیسے خرچوں گی، میں آپ کو جھوٹ بول کے دھوکہ دوں گی، میں آپ کو راشن کاٹ کے چاول خرید کے باہر بیچ لوں گی آپ سے چھپا کے، میں آپ کے کپڑوں کے بارے میں، آپ کے سامان کے بارے میں لاپرواہی کروں گی. تو پھر یہاں پر الرجال قوامون علی النساء نہیں ہے، النساء قوامون علی الرجال ہو جاتا ہے. تو کتنا بڑا کیس ہے یہ. تو مرد کو اس بات کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پوزیشن دی ہے کہ تم قوام ہو عورتوں پر علی النساء. اور یہ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ یہ مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ایک درجہ اوپر ہے. اچھا، اگر کسی جگہ عورت خرچہ کر رہی ہے، عورت پیسہ کما کے لا رہی ہے، اور مرد جو ہے گھر میں پتے کھیلتے بیٹھا ہوا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کام نہیں کرتا، قوام کون ہونا چاہیے؟ گھر کا نظام کس کے سسٹم پہ چلنا چاہیے؟ عورت ہی پیسہ کما کے لائے یا اپنے والد کے پاس سے لائے اور وہ گھر کا خرچہ چلائے، تو تبھی بھی کیا مرد قوام ہے عورت کے اوپر؟ امپاسبل، ناممکن ہے. الفاظ کھل کے بول رہے ہیں اور عقل ہی تسلیم نہیں کرتی اس بات کو کہ ایک نکما، جواری، شرابی، زانی وہ اپنی بیوی کے اوپر حکم چلائے. یہ تو بالکل ویسی مثال ہو گئی کہ وہ جنت و تحت امہات قدمات الامہات، جو بھی ہے وہ، کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ایک طوائف جو اپنے جسم کا کاروبار کر رہی ہے، اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس پیرائے میں کہی ہوگی، جس پس منظر میں بیان کی ہوگی، وہ سچویشن کیا تھی؟ کوئی بیٹا نافرمانی کر رہا تھا ہوگا، اس کی ماں جو ہے صحابیہ ہوگی، وہ صحابی کا بیٹا ہوگا، وہ آ کے شکایت کر رہا ہوگا، یا وہ اس کی ماں شکایت کر رہی ہوگی کہ یا رسول اللہ یہ بچہ میری نافرمانی کرتا ہے. تو وہ پوچھا ہوگا کہ پھر ماں کا آخر درجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں کا. پھر کس کا؟ پھر تمہاری ماں کا. پھر کس کا؟ پھر تمہاری ماں کا حق تم پہ ہے. پھر کہا پھر تمہارے باپ کا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ماں نے تم کو ایک نطفے کے کیڑے سے اتنا بڑا انسان بنا کے پیدا کیا، تو وہ دنیا میں ایک دوسری خالق ہے تمہارے لیے. تم ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بشرط یہ کہ وہ خود بھی اللہ کی فرما بردار ہو. وہ خود شراب پیتی ہے، وہ خود سگریٹ پیتی ہے، وہ خود جوا کھیلتی ہے، وہ خود آوارہ گردی فحاشی کرتی ہے، تو پھر کون سی ماں ہو گئی وہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جنت جس میں شہداء رہیں گے، انبیاء رہیں گے، ایک معمولی طوائف کے پیروں کے نیچے ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر یہ محاورہ ہے کہ آپ پیر اٹھا کے، امی کا پیر اٹھا کے دیکھیں گے کیا جنت کہاں ہے بول کے. یہ ہوتا ہے نتیجہ. بہرحال یہاں اب جو بات کہی جا رہی ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالہم، کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسی لیے میں نے ان کو فضیلت دی ہے. اب بیوی اگر مال خرچ کر رہی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر پہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. فالصالحات تو قانتات حافظات لغیب بما حفظ اللہ. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو صالحات میں سے ہوتی ہے.
وہ اچھے کام کرتی ہے، قانتاتن اس کے پیسے کی حفاظت کرتی ہے، قناعت سے چلاتی ہے، حافظاتن اور وہ اپنی حفاظت کرتی ہے شوہر کے پیسے کی، اپنی عزت کی، شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بما حفظ اللہ، کیا بات ہے، کیا ترجمہ دیکھتے ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو اچھی عورتیں ہیں، جو اچھی بیویاں ہیں، صالح عورتیں ہیں، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اس کی حفاظت و نگرانی کرتی ہیں، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرتی، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اب اپنے مردوں سے مخاطبت ہے، اگر تم کو اپنی بیویوں سے یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے غیب میں، اگر ان عورتوں سے تمہیں اندیشہ ہو کہ انہیں پہلے سمجھاؤ، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو، ان سے الگ رہو، ہو سکے تو ان کو مارو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید سمجھایا تھا کسی جگہ کہ ان کے چہرے پہ نہ مارنا، ٹھیک ہے، سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور ان کو مارو، اور اگر وہ تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو پھر زبردستی خواہ مخواہ ان کو مار مار کے جو ہے بہانے نہ تلاش کرو اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے، وہ بڑا بالا تر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اضرب، مارو، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ پھر اطاعت کریں تمہاری تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر بہانے تلاش مت کرو تکلیف دینے کے لیے۔ ان اللہ کان علیما کبیرا، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ اب آیت نمبر 35، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكِيمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكِيمًا مِّنْ أَهْلِهَا، حکیمن کا مطلب عقل مند آدمی۔ اگر تم کو ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی بات نہیں بن سک رہی ہے تو ایک کھڑا کرو، وَابْعَثُوا، یعنی انبیاء کے لیے بھی بعثت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ویسا ایک حکیم، ایک عقل مند آدمی دیکھو ان کے خاندان میں سے اور ایک تمہارے خاندان میں سے، ان یرید اصلاح، اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح کوشش کر کے تمہاری صلح صفائی کرا دے، یوفقا، تاکہ موافقت ہو تم دونوں میں، اللہ، اچھا اللہ کر دے گا، یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اچھی نیت سے تمہارا کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ خود بھی توفیق دے گا دونوں کو ایک دوسرے کی طرف راغب ہونے کی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس سے زیادہ تجربے کار، خبیر ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان کلمات کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ طلاق دینا جائز ہے، طلاق دیا کیجئے، اور پہلے ہی دن پیپر پہ لکھ کے شادی کریے کہ اگر آپ قرآن کی ان آیتوں کے خلاف جائیں گی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، اور وہ بھی یہ لکھوا لے کہ اگر آپ قرآن کے احکام کے خلاف جاؤ گے، اگر آپ دوسری تیسری شادی نہیں کریں گے اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اپنے گھر میں جگہ بھی ہے، تو میں آپ سے خلا لے لوں گی لیکن آپ کی دوسری تیسری شادی کرا کے رہوں گی۔ یہ لکھوانا چاہیے، اس کے بعد شادی کریے، پھر دیکھیے زندگی کیسی گزرتی، کیونکہ اللہ خبیر علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔